بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں، میں بڑے کم انٹرویوز کرتا ہوں، لیکن یہ ایشو ایسا تھا کہ مجھے ان کو بلانا پڑا، میں مجبور ہو گیا، کیونکہ یہ مہمان ایسے ہیں کہ جو آپ کے کئی سوالات کے جواب دیں گے، بالخصوص ایسے دوست جو باہر جن کے کلائنٹس ہیں قرآن اکیڈمی کے حوالے سے یا کوئی سروسز دیتے ہیں، پیسہ پاکستان میں نہیں منگوا پاتے، کوئی ان کو سورس نہیں ملتا، ذریعہ نہیں ہے، پے پال پاکستان میں ہے نہیں ہے، تو باہر سے پیمنٹ کیسے منگوائی جائے، اس کے ایکسپرٹ ہیں، خود باہر رہ کے آ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی آپ کا ایشو ہو، ان کو بتائیں، یہ سالو کر دیں گے۔ پیمنٹ کے سلسلے سے پے پال ہے یا کوئی اور ذریعہ ہے، بینک ہے، یہ اس کے ماہر ہیں، اچی بچی اس کو ہم کہتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن صرف وائٹ منی کو پاکستان میں لے کے آتے ہیں اور یہاں سے باہر بھیجتے ہیں، دونوں میں کام نہیں کرتے۔ تو میرے ساتھ ہیں عمران طارق صاحب۔ عمران صاحب ویلکم۔ شکریہ سر۔ تو میں بغیر ٹائم ضائع کیے نا سیدھا مدعے پہ آتا ہوں، کویسچن پوچھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بھی سنا کرتے تھے کہ پے پال پے پال پے پال، جی سر، کیا بلا ہے؟ سر پے پال اصل میں انٹرنیشنل ریمیٹنس کو ادھر ادھر کرنے کے لیے، میں اس کو آسان الفاظ میں کہتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل جیز کیش یا ایزی پیسہ ہے۔ اچھا، تو آپ اس کو پیسے کو ادھر ادھر کرنے کے لیے سب سے آسان ترین طریقہ جو انٹرنیشنل لیول پہ یوز ہوتا ہے وہ پے پال ہے۔ تو پے پال چونکہ پاکستان میں موجود نہیں ہے تو کافی ساری پرابلمز آتی ہیں لوگوں کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو بالکل بھی یوز نہیں کر سکتے، ہم اس کو بالکل یوز کر سکتے ہیں پاکستان میں رہ کے بھی، اور اس کے کئی سارے طریقے ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے اپنی پیمنٹس کو پاکستان میں منگوا سکتے ہیں۔ تو مختلف اس کے سر سورسز ہیں جس میں آپ اپنے کسی ریلیٹیو سے اپنا اکاؤنٹ بنوا سکتے ہیں، یا پاکستان میں رہ کر ایک وائی کے ایپ ہے، اس کے ذریعے سے انٹرنیشنل جو نمبر ہے وہ لے کر آپ اس پہ اپنا واٹس ایپ بنائیں، اور اس کو او ٹی پی سر لینے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ بزنس کا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت سارے جو معاملات ہیں وہ ہم اگر کریں تو ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی بھی انٹرنیشنل اکاؤنٹ میں ہم نے جب اپنے پیمنٹ کو بھیجنا ہے تو وہ آپ جس اکاؤنٹ سے جس کنٹری سے آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے وہاں پہ رہ کر آپ اپنے کسی رشتہ دار کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اے ٹی ایم لگا لیں اس کے ساتھ، اور اے ٹی ایم سے وہ وڈرال کریں اور جس طرح سے اپنی ریمیٹنس بھیجتے ہیں وہ آپ کو بھیج دیں۔ ایسے خواتین و حضرات جو ایڈ چلانا نہیں جانتے، پیج بنانا نہیں جانتے، ہم ان کو اپنی سروسز آفر کرتے ہیں، ہم ان کا پیج بنائیں گے، ان کی پوسٹ ڈیزائن کروائیں گے اور ان کا ایڈ چلائیں گے۔ تو ایڈ چلوانے کے لیے آپ نیچے دیے گئے نمبرز پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پے پال ہی کیوں، باقی ہمارے لوکل بینک اکاؤنٹس کیوں نہیں چلتے؟ اصل میں سر چلتے ضرور ہیں، لیکن لوگوں کا انٹرنیشنلی اس کے اوپر بہت سارا اعتماد ہے، بہت زیادہ اعتماد ہے، کیونکہ اس کے اوپر پیمنٹس کلیم ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر پیمنٹ ہی کلیم ہو، اس میں بہت سارے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی پیمنٹ کلیم نہ ہو۔ ایون میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے یا میرا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے تو اس میں 90% جو کیسز ہیں اس کے اندر پیمنٹ جو ہے وہ واپس نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ نے کسی کو سینڈ کیا تو آپ اس کو کلیم کر کے واپس ہی منگوا سکتے، اور اگر آپ کو کسی نے بھیجی ہے تو آپ کے اکاؤنٹ سے وہ جائے گی نہیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ قسم کے سر پروف چاہیے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ کسی نے کلیم کی اور فوری طور پہ وہ واپس آ گئی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں سر کوئی فزیکل چیز آپ نے منگوائی ہے، اس کی مثال میں نے خود پے پال پہ جیسے پڑھی ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں، تو انہوں نے کہا کہ جیسے کسی نے آرڈر کی ہے ریڈ شرٹ اور بلو شرٹ آ گئی ہے، یا بلو کی ہے تو ریڈ آ گئی ہے، تو آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ جی میں نے تو ریڈ شرٹ منگوائی تھی سر، تو یہ بلو آ گئی ہیں، یہ بلو منگوائی تھی تو ریڈ آ گئی، تو اس صورت میں ہاں جی یہ واپس کی جائے، وہ پھر آپ کو اس کا کلیم یعنی دیتے ہیں۔ کلیئر کٹ ایویڈنس ہو کہ وائلیشن ہوئی ہے، آپ نے کچھ کہا تھا اور آیا کچھ اور، تو پیمنٹ ریٹرن ہو جائے گی۔ بالکل سر۔ اس میں سر ایک چیز میں جو ورچوئل اسسٹنٹ کی جو بھی ہوتی ہیں، جو ہم وی اے کرتے ہیں، یعنی ہم گھر میں بیٹھ کے کسی کا کام کرتے ہیں، وہ تو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ بالکل بھی نہیں ہوتی، یعنی وہ پیمنٹ ریٹرن نہیں ہوگی، کلیم نہیں ہوگی، نہیں کلیم ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ گوروں کا اس میں بڑا اعتماد ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ بتائیے کہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے پے پال؟ سر پاکستان میں نہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہمارے پاس آئی ہے، ویسے تو ہر گورنمنٹ جو آتی ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو پاکستان کے اندر لے کر آئیں، لیکن پاکستان میں یہ اس لیے نہیں آتی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ کوئی بھی جو نیا بینک کھلتا ہے اس میں نئے بینک کے اندر کچھ اماؤنٹ جو وہ ڈپازٹ کرتی ہے، جس طرح وہ کروڑوں میں ہوتی ہے، 50 لاکھ
50 کروڑ 60 کروڑ ایک کروڑوں میں ہوتی ہے. تو پے پال کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس وجہ سے کہ ہم اپنا ڈپازٹ کیوں کروائیں اتنے پیسے, حالانکہ ضرورت آپ کی کنٹری کی ہے, ہماری نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے سر پاکستان میں نہ آنے کی, کہ ہم وہ جو پے پال ہے وہ اسٹیٹ بینک کے جو معاملات ہیں وہ اس کو لفٹ نہیں کہتے ہیں یہ شرائط شاید ہم پہ لاگو نہ کریں, نہ کریں. جیسے کہتے ہیں پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے, کنواں نہیں پیاسے کے پاس آتا. تو اس وقت پیاسے ہم ہیں, پے پال نہیں ہے. اس کو کیا لگے پاکستان میں ہے سر؟ نائجیریا میں یہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ صومالیہ میں یہ ہے. مختلف جو بالکل غریب کنٹریز ہیں, سری لنکا جو بینک کرپٹ ہو چکا ہے وہاں پر بھی ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ایک اچیومنٹ ہے پاکستان کی. اچھا, پاکستان میں پے پال نہیں چلا, یہ تو ایک حقیقت ہے. اب ہم نے کرنا یوز, کلائنٹ کہتا ہے جی میں نے آپ کا کام, ہم نے کلائنٹ کا کام کیا, کلائنٹ کہتا ہے میں نے پے پال کے تھرو کرنا ہے اور میں نے کوئی میڈیم یوز نہیں کرنا, پے نیئر ہے یا کوئی دوسرا لوکل بینک ہے, تو کیا کریں آپ؟ یوٹیوب پہ ہمارے فری کورس کے علاوہ دراز کا کورس اور فیس بک کامرس کا کورس ہمارے ادارے میں میری نگرانی میں بھی کروایا جا رہا ہے. جو حضرات یہ کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر کے کورس جوائن کر سکتے ہیں. سر اس میں یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اب کام تو کرنا ہے, تو کام کرنے کے لیے پے پال کی شرط بھی اس کی پوری کرنی پڑے گی, کیوں ہم اپنے کلائنٹ کو تو نہیں جانے دے سکتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کسی بھی رشتہ دار سے, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, کہ آپ اس سے کہیں کہ میں اپنی ای میل دے دیتا ہوں اور آپ اپنا صرف فون نمبر ڈالیں, اس کے اوپر ایک دفعہ اکاؤنٹ بن جائے گا. اس کو آپ یوزر نیم اور پاسورڈ اس کو پاکستان میں منگوا لیں واٹس ایپ کے ذریعے, کسی بھی ذریعے سے. اس کے بعد آپ اس کو پاکستان میں استعمال کریں. جو ای میل وغیرہ آیا کریں گی, چونکہ وہ ای میل ہم نے اپنی دی تھی, تو ای میل بھی ہمیں آئے گی اور تمام معاملات ہم اپنے یہاں پہ رہ کر اس کو حل کریں گے. اور اس کو سیکیور بنانے کے لیے سر ایک ٹپ ہی ہے میری طرف سے, کہ اس سے کہیں کہ اپنا اے ٹی ایم کارڈ اس کے ساتھ وہ ضرور اٹیچ کر دے, جو ڈیبٹ کارڈ ہے یا کریڈٹ کارڈ اس کنٹری کا. اس سے یہ ہے کہ ہم زوم ایک سروسز ہے سر, زوم یہ زیڈ سے نہیں, XOOM, تو یہ ریمیٹنس پاکستان میں دیتی ہے. تو ہم اپنے پے پال سے پیمنٹس کو زوم میں بھیج سکتے ہیں اور زوم سے پھر ہم اپنے لوکل بینک میں بھیج سکتے ہیں. اگلا میرا کویسچن یہی تھا کہ ودرا کیسے کریں, یعنی پے پال سے زوم میں, زوم سے اپنے پاکستانی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں. جی سر, اس کے علاوہ اور بھی ہیں سر ذرائع, جس طرح پے نیئر ہے یا لوکل ایکسچینجر ہے. اور اس کے علاوہ سب سے اچھا جو طریقہ وہ زوم والا ہے, اس میں مطلب کوئی پرابلم نہیں ہوتی. پے نیئر کو اٹیچ کرنا پے پال کے ساتھ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ بعض دفعہ ہم اپنے, یا تو یہ کیا جائے کہ پے پال اور پے نیئر کا نیم سیم ہو, پھر وہ اٹیچ کرتا ہے. وگرنہ اگر کسی کو کوئی پرابلم آ رہی ہے کہ پے نیئر پے پال کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو رہا, تو اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کا پے نیئر پہ نام اور ہے اور پے پال پہ نام اور ہے. یہ ایک وجہ ہے. اتنے مسائل ہیں, میرے خیال پاکستان میں فری لانسرز بہت زیادہ, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, سب کو پیمنٹ کے مسائل ہیں. تو آپ یوٹیوب چینل کیوں نہیں بناتے, اس میں مسائل کا حل بتائیں. جی سر, میرا چینل موجود ہے ایک. اچھا, اور اس پہ یہی سارا کنٹینٹ؟ جی سر, اس پہ سارا یہی کنٹینٹ ہے. تب ان کے یوٹیوب چینل کا لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لگا دوں گا, تاکہ آپ ان کے چینل پہ جائیں اور اس طرح کی جو انہوں نے مفید معلومات دی ہیں اس سے آپ استفادہ حاصل کریں. اس کے علاوہ بیگ صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے چینل پہ یہ پے پال کے بارے میں اور بڑی انفارمیشن دی ہے. کوئی بندہ اپنا پے پال کا اکاؤنٹ بنانا چاہے تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے. صحیح سر؟ جی سر, گائیڈ کریں گے فری آف کاسٹ. چلیں, فری آف کاسٹ گائیڈ کریں گے, اچھا گائیڈ کریں گے. اچھا, ایک آخری کویسچن پھر آپ سے اجازت دیں گے. ہم نے آپ نے اپنا ای میل دے کے تو اکاؤنٹ بنا لیا, پے پال کا اکاؤنٹ اوپن کر لیا. پے پال والے, ان کی مینجمنٹ جو بھی, وہ آپ کی لوکیشن ٹریک کر کے کوئی ایشو کہ پاکستان میں بندہ اور پے پال یوز کر رہا ہے, کوئی ایشو تو نہیں آتا؟ جی سر, اس میں موسٹلی یہی دیکھا گیا ہے کہ 2 سے 3 ماہ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں تو وہ اچھے طریقے سے چلتا رہتا ہے. جیسے آپ یہ لگا لیں کہ کوئی بندہ اگر دبئی میں رہتا ہے, وہ چھٹی کے لیے 2-3 ماہ کے لیے آیا, 2-3 ماہ تک تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے. اس کے بعد پھر وہ آپ کو چیک کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کو اپنے رڈار میں لے آتے ہیں. اس میں آپ کے اوپر اسکروٹنی ان کی جو ہے وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے, وہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد پہلے وہ آپ کے اکاؤنٹ کو لمیٹڈ کرتے ہیں. اور سر لمیٹڈ ہونے کی صورت میں بہت سارے دوست گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ لمیٹڈ ہو گیا تو اب ہم اس کا کیا کریں. لمیٹڈ ہونے کے باوجود بھی اگر کارڈ لگا ہو ساتھ تو زوم کے ذریعے سے پیسے نکل سکتے ہیں, کیونکہ وہ لاسٹ پیمنٹ جو اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے وہ پے پال چاہتا ہے کہ آپ اس کو نکال لیں, وہ آپ کی محنت ہے. تو یہ ایک ہے کہ پھر بھی اگر کسی کا کارڈ نہیں لگا ہوا تو اس کا آسان ترین حل ہے کہ آپ اپنے متعلقہ کلائنٹ سے بات کریں, اسے کہیں کہ فلاں پیمنٹ میں آپ کو ریفنڈ کر رہا ہوں, کیونکہ ریفنڈ کا آپشن کافی دیر تک آپ کے لمیٹڈ اکاؤنٹ میں بھی رہتا ہے.
وہ آپ اس کو ریٹرن کریں، ریٹرن کرنے کے بعد نئے اکاؤنٹ میں منگوا لیں، یا جیسے بھی آپ نے کرنا ہے کسی اور پہ اس کو منگوا لیں. آپ کا پیسہ پے پال میں پڑا ہوا اگر بند ہو جاتا ہے تو وہ ضائع نہیں ہوتا، مرتا نہیں ہے پیسہ. مرتا نہیں ہے پیسہ. پاکستانی نہیں نا اس لیے. تو اسی کے ساتھ جناب مجھے اور امام بیگ صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.